یہ حدیث نمبر 27 ہے، بیوی کو اس کے شوہر کے حق میں نہ بگاڑا جائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبب خادما على اہلها فلیس منا ومن افسد امرأة على زوجها فلیس منا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خادم کو اس کے مالکوں کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے کسی شوہر کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ دو گناہوں کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق گھرانے بگاڑنے سے، خاندانوں میں فساد سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کسی کے آج غلام تو نہیں ہے لیکن ملازم تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ملازموں کے ساتھ عمومی طور پر یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کسی گھرانے کے اندر خرابی پیدا کرنے کے لیے ان ملازموں کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ مال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے گھرانے کی ساری خبریں ان کو مل جاتی، اور پھر یہ ہے کہ ان خبروں کے حاصل کرنے کے بعد یا تو پبلکلی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، خاندان والوں میں ذلیل کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کی کشیدگی کے لیے ان باتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بیوی کو اس کے شوہر کے حق میں نہ بگاڑا جائے۔ بیوی کو شوہر کے حق میں کیسے بگاڑا جاتا ہے؟ بیوی کو شوہر کے حق میں بگاڑا جائے یا شوہر کو بیوی کے حق میں؟ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گئے اور گھر میں جا کے، جیسے فیملی ممبرز کا تو عام طور پر معاملہ ہی اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ یہ ٹاول اب بدل جانے چاہیے، بیڈ شیٹس کیسی ہیں، یا یہ سیٹنگ اتنی پراپر نہیں ہے، یا جب بھی آپ کے گھر آئے آپ کے گھر میں مینیو ایک ہی چلتا ہے، یا یہ کہ آپ کی وائف تو گھر ہی نہیں ہوتی، یا آپ کے بچوں کا کیا معاملات۔ اب آپ میں ایک ایک فکرہ جو ہے نا دل پہ لکھا جاتا ہے۔ جب کبھی گھر پہ جا کے کسی نوعیت کی بات چیت کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گھر والوں کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی آتی ہے۔ معاملات کی اصلاح کے لیے بہت سے اچھے انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، اچھا تحفہ دے دیجئے۔ یہ بات خود بخود ایک احساس دلانے کی بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اور اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اچھے پہلوؤں کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پورے گھر کی آپ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اس گھر میں جس قسم کی بھی ماحول کے اندر خرابیاں ہیں ان کو آپ نے بیٹھ کے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے اللہ کے اجر کمانا ہے۔ تو یہ اجر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کی وجہ سے شوہر بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں۔ بچوں کو بھی ماں باپ کے حق میں بگاڑا جاتا ہے، یہ چیز بھی ہماری سوسائٹی میں بڑی کامن ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالائیں، ماموں وغیرہ، اور اسی طرح سے ننیال والے جو ہیں وہ ددیال والوں کے خلاف، ددیال والے جو ہیں وہ ننیال والوں کے خلاف، یا ماں کے خلاف جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد ساری حیات گزر جاتی ہے، کبھی آپس کے تعلقات درست نہیں ہوتے۔ جب تک تعلقات خراب رہیں گے، جتنی نسلوں تک اثرات آئیں گے، جس نے ایک فقرہ بھی شیئر کیا اور تعلقات کی خرابی میں حصہ ڈالا ہے اس کا حصہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے ان پر استغفار بھی کرنا چاہیے، اور جس گھرانے کی خرابی میں اگر کہیں کوئی شعر ہے، کوئی فکرہ، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیے، اور کہیں جو چیز یاد آتی ہے تو ان افراد سے بھی ضرور معافی مانگ لیں، کیونکہ دنیا میں تو ان کے لیے ہم آج کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن یوم التغابن ہوگا جہاں نیکیوں کا غبن ہو جائے گا۔ تو یوم التغابن پر ایسا ہوگا کہ کوئی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو طعنہ دیا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں لے لے کر اس کو دی جائیں گی جس کا حق بنتا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی ہوں گے تو ان کی برائیاں لے لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں معافی مانگنا زیادہ آسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گھرانوں کی مضبوطی کے لیے کام کریں،
اور ہماری ان تمام غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں جس کی وجہ سے کسی خاندان میں کسی قسم کی تلخی پیدا ہوئی ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے۔